الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جس پر میں گزشتہ تقریباً 15 سال سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، لیکن اس وقت قطر کی حکومت نے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے اور ایک ایسا فیصلہ کیا ہے اس ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ جس نے اس موضوع کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا۔ کھیل کا میدان اور اس کے ساتھ بڑے بڑے ٹورنامنٹ، ان ٹورنامنٹوں کے ارد گرد ایک بہت بڑی دنیا آباد کی جاتی ہے، اور اس دنیا کے ساتھ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یوں تو آپ تو ایک میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس کے اوپر آپ تالیاں بجاتے ہیں، لیکن اس میچ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کے علاوہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو لاکھوں روپے کا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اور ہزاروں روپے جو ہیں، ہزاروں ڈالرز خرچ کر کے وہ رہائش اختیار کرتے ہیں، ان کے تعیش کے لیے بے شمار قسم کی سروسز جو ہیں وہ وہاں پر کھولی جاتے ہیں۔ شراب خانے ہوتے ہیں، اس کے بعد بیئر پارک ہوتے ہیں، اور سب سے اہم اور فضول ترین چیز جو ہے وہ ہے عورتوں کا جسمانی کاروبار یا فحاشی اور اریانے کے اڈے۔ سب سے پہلے اس بات کے اوپر ہا جو مچی تھی وہ 2006 کے ورلڈ کپ اولمپکس میں، اس وقت ورلڈ کپ فیفا کا جو تھا اس کا فٹ بال کا، اس میں مچی تھی۔ یہ جرمنی میں ہوا تھا، اور اس جرمنی کے ورلڈ کپ جو تھا اس کا فٹ بال کا، اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 40,000 عورتیں، بچیاں، کم سن بچیاں جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک، خاص طور پہ روس اور ایسٹرن یورپ سے اور جاپان سے اور باقی جگہوں سے وہاں پر لائی گئیں، اور ان کے باقاعدہ بروتھلس، جنہیں کعبہ خانے کہتے ہیں یا جنہیں جسم فروشی کے اڈے کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان میں بٹھایا گیا۔ اس کی جو سب سے اہم مثال میرے سامنے اس وقت جرمنی کا وہ کولون شہر ہے، اس کا ایک 12 منزلہ ایک بروتھل ہاؤس یعنی کعبہ گری کا اڈا ہے جس کا نام پاتچا رکھا گیا تھا۔ اس کی اس وقت میرے پاس یہ پوری تفصیل موجود ہے، کیونکہ 2006 کے زمانے کے اندر ہزار اخبارات میں تھی، نکالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن بہرحال جو مجھے مل گیا اس کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر، اس 12 منزلہ عمارت کے اندر تقریباً 120 کے قریب وہ بچیاں جو تھیں ان کے کمرے تھے، اور 30 کے قریب ان لوگوں کو جو کہ فٹ بال میچ دیکھنے آئے تھے ان کے کمرے میں بنائے گئے تھے، اور ہر روز 1000 گاہکوں کو وہاں پر پیسے لے کے ان کو لایا جاتا تھا، اور وہ عورتیں ان کے ساتھ جنسی کاروبار کرتے تھے۔ یہ جب شور مچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر باتیں جو تھیں کسی نہ کسی حد تک تب دبا دی گئی، لیکن جو لوگ سیریس اس پہ لکھنے والے تھے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ نبراسکا یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی، اس کے اندر باقاعدہ ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے اندر مختلف قسم کے آرٹیکلز پیش ہوئے کہ اس وقت نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، جن میں اولمپکس ہوتے ہیں، جن میں فٹ بال کا یہ میچ ہوتا ہے، جس میں ورلڈ پیجنٹ اس کا ہے اپنا مس ورلڈ کا وہ ہوتا ہے، ان ساروں کے ارد گرد یہ ایک پورے کا پورا بازار سجتا ہے۔ اس بازار کے سجدے کے اوپر جو سب سے اہم ترین ریسرچ ہوئی، اگرچہ وہ بھی نبراسکا کی یونیورسٹی میں بھی وہ پیش کی گئی تھیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو تھا وہ بھی رپورٹ اس کے اندر آئی تھی، لیکن میرے سامنے اس وقت اینی میری ٹیویلا جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی اسٹڈی موجود ہے جو کہ ان کے مختلف جرنلز کے اندر چھپی ہے، اور اس کو بہت اہم ترین اسٹڈی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی اس دین کے لیے نہیں لوگوں کو بنایا گیا تھا۔ یورپ کے اندر ہر سال 3 لاکھ کم سن عورتیں جو ہیں وہ مختلف ملکوں سے وہاں پر لائی جاتی ہیں، اور یورپ کے مختلف شہروں میں ان کو دھندے پہ بٹھایا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ ان کے گارڈ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے کتے پالے جاتے ہیں ان گھروں کے باہر جو رکھے ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں۔ ایمسٹرڈیم کا جو بازار ہے، اس بازار کے اندر جو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر وہ شیشے کے پیچھے دنیا کی ہر نیشنلٹی کی عورت جو آپ کو ملے گی کہ جو صرف جسم فروشی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ جرمنی ان 5 بڑے ملکوں میں سے ایک ہے کہ جو ملکوں میں یہ عورتیں جو ہیں وہ یہ اسمگل ہو کر لائی جاتی ہیں. ان کے ساتھ صرف ان کے جسم فروشی کے معاملات سے صرف $13 ارب کی انڈسٹری جو ہے وہ بستا ہے، صرف ایک ملک جرمنی کی $13 ارب صرف ایک کی. اور آپ سوچیں کہ ان کی پروسٹیٹیوشن کو جائز قرار دیتے ہوئے اس وقت جو ان عورتیں ہیں یہ باقاعدہ ٹیکس پیئرس، یعنی وہ باقاعدہ لکھتی ہیں کہ ہم نے اس دھندے سے اتنا پیسہ کمایا اس لیے ہم بیسیکلی ٹیکس پیئر ہیں اور ہم بہت معزز لوگ ہیں. ان کو خاص طور پہ دنیا میں اب سیکس ورکر کہا جاتا ہے. اب سیکس ورکر کے بارے میں بھی دنیا پوری میں قوانین بنا لیے گئے ہیں کہ اس علاقے کی ہوگی تو وہ ہوگی. ایک اور فرانس کے اندر قانون بنایا گیا جو گزشتہ تقریباً 6 سال پہلے میں وہاں گیا تھا تو وہ قانون نیا نافذ ہوا تھا کہ آپ ایک عورت کی کمائی نہیں کھا سکتے جو کہ وہ جسم بیچتی ہے، لیکن اور خود عورت اپنی کمائی کھا سکتی ہے، وہ خود جسم بیچ سکتی ہے. یعنی درمیان میں دلال یا پمپ کا رشتہ جو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کو جو ہے ان کو وہاں پر رکھا گیا. اب اس ساری صورتحال کے اندر 2022 میں قطر کی میزبانی تھی اور میں کوئی 2 دفعہ قطر گیا ہوں تو اس وقت بڑی بلڈنگ بن رہی تھیں، خالی ان کے ہالز تھے، خالی ان کے فلیٹس تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. وہ میں نے وہاں پر اس جگہ پر وہاں بھی دیکھنے گیا جو ان کا بڑا اسٹیڈیم تھا، اور اسٹیڈیم خاصا خوبصورت بنایا گیا تھا. قطر کو اتنا بڑا ملک نہیں ہے، قطر کو اٹامک پاور نہیں ہے، قطر کی معیشت بھی کوئی اتنی بڑی زبردست نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اس طرح کی فورسز ہیں کہ اپنے آپ کو دفاع کر سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ قطر نے 13 اپریل کو لیا. اور 13 اپریل کو انہوں نے اس وقت لیا کہ جب فیفا نے ان سے کہا کہ ایک سٹینڈ جو ہے وہ LGBT یعنی ہومو سیکسولز کے لیے مختص کیا جائے، اور وہاں پر انہوں نے اس کا وہ 7 رنگی جھنڈا جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا دیے، جس کے اوپر ان کے جو عبداللہ النصاری ہیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس کو تو ہم کسی طور پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. جس کے اوپر انگلینڈ کی ایک 3 لائنز ٹیم ہے، بڑی مشہور ٹیم ہے جو بڑی فیورٹ ٹیم سے جیسے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جس کو انہوں نے کہا کہ آپ سارے کے سارے بھی اگر بائیکاٹ کریں تو ہم LGBT یعنی ہم جنس پرستی جو ہے اس کے یہاں پر نہیں الاؤ کریں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی فیفا کے ساتھ بیٹھ کے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا سب سے پہلا بیان کا یہ تھا کہ آپ ہم جنس پرستی جو ہے اس کی ایڈوکیسی یا اس کی تشہیر ان ملکوں میں کہیں جہاں لوگ پسند کرتے ہیں. قطر کے 100% لوگ جو ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو یہاں نہیں آنے دیں گے. اور دوسری بات ہے ہم اس لیے پابند کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح پوری قطر کے رہنے والے عوام کی توہین کریں گے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں ان پہ پابندی لگنی شروع کی. اور ظاہر بات ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو تو ویسے قطر کے اندر الاؤ نہیں کیا جاتا، وہ تو راستہ بند کیا تھا. اب وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایسکارٹ سروسز شروع ہو جاتی ہیں. میکسیکو سے چلے، ایک لڑکی کا بھی خرچہ ساتھ اٹھایا، اس کو لے کے آئے، ہوٹل میں رہنے شروع ہو گئے. انگلینڈ سے چلے، امریکہ سے چلے، باقی جگہ چلے، اپنا افورڈ کرتے ہوئے لے آئے. یا اور کچھ نہیں ہوتا تو کچھ عورتیں جو ہیں اور کمرے لے لیتی ہیں اور انٹرنلائز قسم کی ایک پروسٹیٹیوشن شروع ہو جاتی ہے. یہ 2006 کے بعد طریقہ کار آغاز ہوا تھا، کیونکہ 2006 میں جب بہت زیادہ اس کا شور مچا تو اگلا جو تھا وہ 2008 میں چین کا اولمپکس. میں اس زمانے میں چین میں ہی تھا جب یہ وہ برڈ والا وہ بہت بڑا بنا ہوا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چین کے عوام جو تھے وہ خاص طور پہ یہ چیمگوئیاں کرتے تھے کہ یہاں دنیا جہان سے ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں کہ جو میچ دیکھنے کے نام پہ آئی ہوئی ہیں لیکن ہوٹلوں میں رہ کے وہ انٹرنل جو ہے پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں اور کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ کا تھا، اور ساؤتھ افریقہ کے بھی انہوں نے اوور آل تو نہیں رکھا لیکن لوکل پروسٹیٹیوشن جو تھے اس کے ساتھ باقی جو وہ ان کو مائیگرنٹ ورکر کے طور پہ لایا گیا. کیونکہ بنیادی طور پر یورپ کو یا مغرب کو طوائفوں کے یا جسم فروشی سے کوئی مختلف نہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کو خاص طور پہ ٹریفکنگ نہ کی جائے جو کہ وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے آج جو سب سے بڑا سٹیپ لیا ہے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی طور پر ایک یہاں پر بیئر پارک بنائیں گے، دکانیں کھولیں گے، اور وہاں پر جو ہے جو اسٹیڈیم کے پاس اسٹال ہوں گے. اور آپ سوچیں کہ برڈ وائزر جو ہے وہ ہر سال تقریباً کچھ $7 کروڑ جو ہے وہ اس کو فیفا کو دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی جرمن کمپنی ہے بیئر بنانے کی. اس کو اس آدمی ان کا ساتھی ہے. تو انہوں نے کل رات کو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم وہاں پر کسی طور پر بھی شراب کا سٹال نہیں لگنے دیں گے.
اور بڑی تفصیلی نیگوسیشنز کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور جب یہ فیصلہ ہوا تو ہزاروں لوگ جو تھے اپنی فلائٹس لے کے وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے، اور 7 میکسیکن جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں بیئر کے کین پکڑے ہوئے جب وہ اسٹیڈیم میں داخل ہونے لگے تو انہیں روک دیا، انہوں نے کہا کہ بیئر لانے میں ہم ایک پرسنل بیگیج میں اب لے آئے، ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں، نہ آپ یہاں پر اس کو کھل کے پی سکتے ہیں، نہ آپ کو یہاں پر اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، نہ یہاں لا سکتے ہیں، اور یہ ہم آپ کی اس کی وجہ سے سیکورٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اس کے اوپر جو فائنل آرگومنٹ انہوں نے فیفا کو دیا وہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ جا کے میچ کرتے ہو تو کیا اس ملک کے کلچر، ثقافت کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بات کر سکتے ہو جسے وہ برا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے کوڈ کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں جاؤ گے تو وہاں اس ملک کی ثقافت اور کلچر کے خلاف نہ کھلاڑی کو بات کرے گا، نہ کوئی تماشائی کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے کلچر کے مطابق شراب پینا جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے، اور ہمارے کلچر کے مطابق عورتوں کے جسم فروشی جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہ دونوں ایک چھوٹے سے مسلمان ملک نے کیا اور دنیا کو ثابت کیا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ 57 اسلامی ملک ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس طرح کا سانس لے سکے۔ آئل رچ کنٹریز سعودی عربیہ جیسے اور اٹامک پاور پاکستان جیسے، سوچئے گا ہم پر سوال کیوں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔